بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اسلامی بہن نے یہ سوال پوچھا، وہ کہتی ہیں کہ ماہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ وہ آنے والا ہے اور میں حاملہ ہوں۔ کہتی ہیں کہ میں ماہ رمضان مبارک کے اندر جو روزے ہیں ان کو چھوڑ دوں اور ان کا فدیہ ادا کر دوں کہ ماہ رمضان کے روزے رکھوں۔ اس حوالے میں جو شرعی مسئلہ ہے وہ ہمیں بتا دیں۔ جی، ماہ رمضان مبارک کے اندر بہت زیادہ میری اسلامی بہنیں یہ سوال پوچھتی رہتی ہیں، تو اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ حالت حمل میں بھی روزہ رکھنا اسی طرح فرض ہے کہ جس طرح غیر حمل میں روزہ رکھنا یہ عورتوں کے اوپر فرض ہے۔ بس اس میں اس بات کو اپنے ذہن کے اندر آپ نے رکھنا ہے کہ اگر روزے کی حالت میں ماں کو یا جو بچہ ہے اس کو نقصان ہونے کا قوی اندیشہ ہے کہ روزے کی وجہ سے ان کو کوئی نقصان پہنچے گا یا بچے کو کوئی نقصان پہنچے گا، تو اس صورت میں کچھ رعایت ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ماں کو یا بچے کو اس میں نقصان پہنچے گا؟ تو اس صورت میں فقہاء نے 3 ذرائع اس کے بیان کیے ہیں۔ اگر ان 3 ذرائع میں سے کوئی ایک ذریعہ بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے تو اس صورت میں وہ عورت جو ہے ماہ رمضان مبارک میں روزہ چھوڑ سکتی ہے اور پھر بعد میں اس روزے کی وہ قضا کرے گی۔ اب وہ 3 ذرائع کیا ہیں؟ پہلا ذریعہ یہ ہے کہ کوئی ماہر طبیب، ماہر ڈاکٹر جو ہے جو غیر فاجر ہو، اگر وہ اس بات کے متعلق کہتا ہے کہ عورت اس بات کی متحمل نہیں کہ وہ روزہ رکھے، اگر وہ روزہ رکھتی ہے تو اسے نقصان ہوتا ہے یا بچے کو کوئی نقصان ہوتا ہے، تو اس صورت میں وہ عورت جو ہے وہ ماہ رمضان مبارک کے اندر روزہ جو ہے وہ چھوڑ سکتی ہے۔ یعنی ماہ رمضان کے اندر روزہ چھوڑے گی اور بعد میں جب وضع حمل ہو جائے گا تو اس وقت پھر ان روزوں کی وہ قضا کرے گی۔ اور اس میں آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ جس ڈاکٹر سے آپ پوچھ رہے ہیں وہ ماہر ڈاکٹر ہونا چاہیے اور پھر وہ فاجر بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی وہ غیر مسلم بھی نہ ہو۔ تو آج کل اکثر ڈاکٹر ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ کہہ دیتے ہیں روزہ چھوڑ دو، تو ایسا ڈاکٹر نہیں، جو ماہر ڈاکٹر ہے اس سے آپ نے اس مسئلے کو پوچھنا ہے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اس سے ماں کو نقصان ہوتا ہے یا بچے کو نقصان ہوتا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں پھر عورت جو ہے وہ روزے کو ماہ رمضان کے اندر چھوڑ دے اور بعد میں اس کی قضا کرے۔ اور دوسرا جو اس کے اندر ذریعہ جس کو فقہاء نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا سابقہ تجربہ، اگر اس سے پہلے بھی کبھی اسے ماہ رمضان مبارک کے اندر یہ معاملہ ہوا ہے کہ وہ حاملہ تھی اور ماہ رمضان آ گیا، اب اس نے اس کے اندر روزہ رکھا، روزے کی وجہ سے اسے اتنی نکاہت ہوئی، اتنی کمزوری محسوس ہوئی، پانی کی کمی ہو گئی، آکسیجن کی کمی ہو گئی، بہت زیادہ اسے اس وجہ سے پریشانی ہوئی، تو وہ جو سابقہ اس کا تجربہ ہے، اس تجربے کی بنا پر بھی وہ عورت جو ہے وہ روزے کو چھوڑ سکتی ہے۔ اور پھر ماہ رمضان مبارک کے بعد جب وہ وضع حمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ اپنے اس روزے کی جو روزے چھوٹیں گے ان کی وہ قضا کرے گی۔ اور تیسرا جو ذریعہ ہے فقہاء نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ مشاہدہ، یعنی پہلے یہ کبھی نہیں ہوا کہ ڈاکٹر نے اسے کہا کہ اس سے نقصان ہوگا تو روزہ چھوڑ دے، یا پہلے اس کے ساتھ ایسا تجربہ نہیں ہوا، موجودہ مشاہدہ اس کا، تو اس کے اندر وہ اس نے روزہ رکھا، روزے کی حالت میں اس کی طبیعت اتنی بگڑ گئی، اتنی اسے نکاہت ہو گئی کہ اب اسے کافی زیادہ اس کی وجہ سے پرابلم ہوا، تو اس صورت میں وہ عورت جو ہے وہ اس مشاہدے کی بنا پر اس روزے کو توڑ بھی سکتی ہے اور آئندہ والے روزوں کو چھوڑ بھی سکتی ہے۔ تو یہ 3 چیزیں اگر کسی عورت کے اندر پائی جاتی ہیں تو اس صورت میں فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ روزے کو چھوڑ سکتی ہیں اور بعد میں جب وضع عمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ ان روزوں کی قضا کرے گی۔ اب یہ 3 چیزیں اگر نہیں پائی جاتی، ویسے ہی
گھر کے اندر جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ چھوڑ دو روزہ، کچھ نہیں ہوتا، کمزوری ہو جائے گی، اور ایسی باتیں جو ہوتی ہیں جو غیر شرعی باتیں ہیں، اگر اس وجہ سے کہ ان کی باتوں کی وجہ سے روزے کو چھوڑ دیتی ہے عورت، تو پھر وہ عورت گنہگار ہوتی ہے۔ تو اگر وہ 3 چیزیں جو فقہاء نے لکھی ہیں، وہ 3 چیزیں اگر پائی جاتی ہیں کہ ماہر جو ڈاکٹر ہے، طبیب ہے، وہ یہ بات کہہ دے کہ عورت کو یا بچے کو نقصان ہوگا، تو اس صورت میں وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، یا اس کا سابقہ تجربہ ہو، اس تجربے کی بنا پر وہ روزے کو چھوڑ سکتی ہے، یا موجودہ مشاہدہ اس عورت کا ہے تو اس صورت میں وہ روزے کو چھوڑ سکتی ہے، اور بعد میں ان روزوں کی وہ قضا کرے۔ اور جو بہن نے پوچھا تھا کہ وہ اس کا فدیہ ادا کر دے، تو اگر تو اسے اس بات کا علم ہے کہ ابھی یا بعد میں وہ روزہ رکھ سکتی ہے، تو پھر وہ روزوں کی قضا کرے گی، اس کا فدیہ نہیں دے سکتی۔ یہ ایک شرعی مسئلہ تھا، میری بہن نے سوال کیا تھا، مجھے امید ہے کہ اسے اس مسئلے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو ماہ رمضان مبارک سے پہلے آگے ضرور شیئر کریں۔ بہت زیادہ ہماری اسلامی بہنیں اس مسئلے کی وجہ سے پریشان ہوتی ہیں، وہ اگر اس بات کو سنیں گی انہیں بھی صحیح مسئلہ، شرعی مسئلہ جو اس کا پتہ چلے گا، تو ان کا یہ معاملہ بھی حل ہو جائے گا۔ اور جو اس چینل پہ نئے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔